بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا 30ویں پارے سے ہوتی ہے، اما پارہ اما یتساءلون سے۔ اس سورہ مبارکہ کو سورہ نبا کہتے ہیں۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 78ویں اور نزول کے اعتبار سے 80ویں سورہ مبارکہ ہے۔ 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد خداوندی ہے عن النبأ العظیم، کیا بڑی خبر کی نسبت، اسی خبر کی نسبت سے اس سورت کو سورہ نبا کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع بعث بعد الموت ہے۔ سورت کی ابتدا میں مشرکین کا وہ سوال مذکور ہے جو وہ انکار اور استہزاء کے طور پر قیامت کے بارے میں کرتے تھے۔ فرمایا یہ لوگ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ کوئی اس کا اقرار کرتا ہے اور کوئی انکار، کوئی تذبذب کا شکار ہے اور کوئی اس کا اثبات کرتا ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نبأ العظیم بڑی خبر سے مراد قرآن عظیم لیا ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ واقعی سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑا کلام قرآن ہی ہے، لیکن سورت کے عمومی مزاج کو دیکھتے ہوئے یہی قول راجح معلوم ہوتا ہے کہ نبأ العظیم سے مراد قیامت ہی ہے۔ اگلی آیات میں قدرت الہیہ کے دلائل، قیامت کے مختلف مناظر، جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ بتایا گیا ہے وہ اللہ جو زمین کو بچھونا، پہاڑوں کو میخیں، انسانوں کو جوڑا جوڑا، نیند کو ذریعہ سکون، رات کو لباس اور دن کو وقت معاش، اور آسمان پر ساری دنیا کو روشن کرنے والا چراغ بنا سکتا ہے، وہ دوبارہ زندگی بھی عطا کر سکتا ہے، اور ایسی عدالت بھی قائم کر سکتا ہے جس میں اولین و آخرین کو جمع کیا جائے گا اور ان کے درمیان عدل کیا جائے گا۔ عدل اور حساب کے بعد کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور کسی کا جہنم ہوگا۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے، اس کے وقوع میں کوئی شک نہیں، باوجود اللہ پاک کے بے حد مہربان اور رحمان ہونے کے کسی کو اللہ پاک کے سامنے تاب گویائی نہ ہوگی۔ اس دن ہر شخص کا اعمال نامہ اس کے سامنے کر دیا جائے گا اور اس کے بارے میں قطعی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو سن کر کافر یہ تمنا کرے گا اے کاش میں مٹی ہوتا۔ مٹی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، دوسرا یہ کہ میں تکبر نہ کرتا اور مٹی کی طرح مسکینی اور عاجزی اختیار کرتا، تیسرا مطلب یہ کہ میں انسان نہیں حیوان ہوتا اور مجھے بھی حیوانوں کی طرح دوبارہ زندہ کرنے کے بعد مٹی بنا دیا جاتا، یوں میں دوزخ کے عذاب سے بچ جاتا۔ یہ تمنا اس وقت کرے گا جب وہ دیکھے گا کہ ویسے تو انسانوں کی طرح حیوانوں کو بھی زندہ کیا گیا، لیکن انہیں زندہ کرنے کے بعد ان کے باہمی معاملات طے کرنے کے بعد انہیں مٹی بن جانے کا حکم دے دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، ترتیب کے اعتبار سے 79ویں اور نزول کے اعتبار سے 81ویں سورہ مبارکہ ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی، 46 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، ان فرشتوں کی قسم جو ڈوب کر کھینچ لیتے ہیں، پس اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ نازعات کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں بھی قیامت کے مختلف احوال و احوال کہتے ہیں ہولناکیاں، احوال اور احوال کا بیان ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے مختلف کاموں پر معمور 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، لیکن جواب قسم قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے۔ سیاق کلام کو دیکھ کر جو جواب قسم سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے لَتُبْعَثُنَّ، کہ تم ضرور بھی ضرور اٹھائے جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ سورہ نازعات بتاتی ہے کہ قیامت کو جھٹلانے والوں کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ ان کے دل دھڑک رہے ہوں گے، دہشت، ذلت اور ندامت کی وجہ سے ان کی نظریں جھکی ہوں گی، لیکن آج دنیا میں وہ فرعون بنے بیٹھے ہیں اور اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن شاید انہیں فرعون کا انجام معلوم نہیں۔ یہ عقل کے کورے اور احمق یہ نہیں سوچتے کہ جو اللہ مضبوط آسمان بنا سکتا ہے، شب و روز کا نظام مقرر کر سکتا ہے، زمین کا فرش بچھا سکتا ہے، پہاڑوں کو بطور میخیں گاڑ سکتا ہے، کیا وہ انہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟
یقیناً بے یقیناً کر سکتا ہے۔ سورت کے اختتام پر مشرکین کا سوال مذکور ہے جو وقوع قیامت کو محال سمجھ کر قیامت کے بارے میں کرتے تھے، اور یہ سوال اس لیے کرتے تھے کہ وہ دنیا کی زندگی پر فریفتہ تھے، اور ان کا خیال تھا کہ دنیا ہی کی زندگی حقیقی اور دائمی زندگی ہے، لیکن جس روز یہ قیامت کو دیکھ لیں گے تو ایسا معلوم ہوگا کہ صرف دن کا آخری حصہ یا اول حصہ ہی وہ دنیا میں رہے۔ اس کے بعد سورہ عباسہ ہے، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 80ویں اور نزول کے اعتبار سے 24ویں سورہ مبارکہ ہے، 42 آیات پر مشتمل، ایک ہی رکوع ہے۔ اب سے آگے جتنی بھی صورتیں ان سب میں ایک ایک رکوع ہی ہوں گے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے عبسہ و تولی۔ عبسہ کا مطلب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا، پس اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ عبسہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں ایک قصہ ہے، ایک نابینا صحابی تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، جو طلب علم کے لیے ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند سرداران قریش کو دعوت اسلام دینے میں مصروف تھے۔ ایسی اہم مصروفیت کی وقت ان کے آنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طبی طور پر کچھ ناگواری ہوئی، اور آپ نے ان کی بات کا جواب دینے سے اعراض کیا۔ اس پر سورہ عبسہ کی یہ آیات نازل ہوئیں جن میں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی، اور اس کے بعد جب بھی یہ آیا کرتے تھے نا مجلس میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا احترام فرماتے، فرمایا ان کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میرے ساتھ ایسا تنبیہ کا معاملہ فرمایا۔ اور حضور جب مدینہ سے تشریف لے جاتے نا باہر کاروائی کا کسی کام پر، تو مدینے کا والی پھر اپنے بعد عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا کر جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد جب بھی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لاتے تو ان کا استقبال حضور فرمایا کرتے تھے، یہ ہیں وہ جن کی وجہ سے اللہ نے مجھے تنبیہ فرمائی تھی، اور ان سے فرمایا کرتے حضور پھر اس کے بعد کوئی کام تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے، کچھ کہنا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حضرات صحابہ کا مقام ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے ان کے اخلاص کو اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر اس کی وجہ سے تنبیہ فرمائی، اور یہ قرآن پاک کی حقانیت کی بھی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اگر حضور کا اپنا تراشیدہ ہوتا تو حضور ایسی آیتیں کیسے بیان کرتے کہ جس میں خود ہی تنبیہ ہے؟ اپنی ڈانٹ کو تو خود کوئی نہیں بیان کرتا نا، تو یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اسی لیے اللہ رب العزت کے کلام میں جو کو یا بات بھی ذکر ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم من و عن اس کو آگے نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کرنے کے بعد یہ صورت انسان کے ناشکرہ ہونے کو بتاتی ہے جو اپنی اصل کو بھول کر اللہ کے سامنے سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اگلی آیات میں رب تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے تکوینی دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور اختتام پر قیامت کا وہ ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے جب انسان خوف زدہ ہو کر قریب ترین رشتوں کو بھی بھول جائے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، ہر کسی کو اپنی ذات کا غم کھائے جائے گا۔ ہاں یہ ایک دن آنا ہے، بہت سے چہروں پر کامیابی کی چمک ہوگی اور بے شمار چہروں پر ناکامی کی ذلت اور تاریکی چھائی ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکویر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 81ویں اور نزول کے اعتبار سے 7ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 29 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا۔ اسی کورت کی نسبت سے سورت کا نام سورہ تکویر رکھا گیا ہے۔ اس سورت کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں جو کہ 14 آیات پر مشتمل ہے اس ہولناک کائناتی انقلاب کا ذکر ہے، جس کے اثرات سے کائنات کی کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہے گی، سب کچھ بدل جائے گا۔ یہ سورج اور ستارے، پہاڑ اور سمندر ریت کے گھروندے ثابت ہوں گے۔ اس دن ہر شخص کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہے اور اپنے دامن میں کیا لے کر آیا ہے، گناہ یا نیکیاں، یا گناہ ہی گناہ، اللہ کی پناہ۔ دوسرے حصے میں جو کہ 15 آیات پر مشتمل ہے، باری تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر قرآن پاک کی حقانیت اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بیان فرمایا ہے۔
اور ان دیوانوں کو بڑی محبت سے سمجھایا ہے جو اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دیوانہ قرار دیتے تھے۔ فرمایا گیا ہے تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے، وہ تو بندوں تک اللہ کا کلام پہنچانے والا سچا نبی ہے۔ سورہ اعراف، سورہ سبا میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی گئی ہے۔ تم غور و فکر کرو گے تو تمہارے ضمیر کا فیصلہ یہی ہوگا کہ تمہارے سامنے شب و روز گزارنے والا یہ عظیم انسان دیوانہ نہیں ہے، یہ تو دیوانوں کو فراز مقام عالی سکھانے والا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں فرمایا یہ شیطان مردود کا کلام نہیں ہے، یہ تو اہل جہاں کے لیے نصیحت ہے، مگر اس کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے، اور تم نہیں چاہ سکتے جب تک کہ رب العالمین نہ چاہے۔ اس کے بعد سورہ انفطار ہے جی 30ویں پارے میں، اس پر پاؤ بھی ہو جاتا ہے اماں پارہ کا۔ ترتیب کے اعتبار سے 82ویں سورہ مبارکہ اور نزول کے اعتبار سے بھی 82ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے اذا السماء انفطرت، اسی نسبت سے اس کو سورہ انفطار کہا جاتا ہے، آسمان جب پھٹ جائے گا۔ اس صورت میں پہلے تو ان تبدیلیوں کا ذکر ہے جو وقوع قیامت کے وقت نظام کائنات میں رونما ہوں گی، پھر محبت آمیز انداز میں انسان سے شکوہ کیا ہے اللہ پاک نے، اے انسان ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ میں ڈال رکھا ہے کہ اس کے احسانات کو بھلا کر تو معصیت اور ناشکرے پن پر اتر آیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تمہیں جزا کے دن کا یقین نہیں ہے، حالانکہ وہ تو آ کر رہے گا، اور کرامن کاتبین تمہاری زندگی کا کچا چھٹا تمہارے سامنے پیش کر دیں گے۔ پھر تمہیں ابرار اور فجار دو گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، ابرار نعمتوں کی جگہ یعنی جنت میں جائیں گے، اور فجار کو جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، ترتیب کے اعتبار سے 83ویں اور نزول کے اعتبار سے 86ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، اس میں 36 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ پس اس اخلاقی برائی کی نسبت سے سورت کا نام بھی سورہ مطففین ہے۔ اس سورت میں بھی بنیادی عقائد سے بحث کی گئی ہے، یوم القیامہ کے احوال اور احوال بتایا پہلے بھی، ہولناکیوں کو کہتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر مذکور ہے، لیکن اس کی ابتدائی آیات میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو تطفیف جیسی اخلاقی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ تطفیف کا معنی ہے ناپ تول میں کمی کرنا۔ ارشاد خداوندی ہے بڑی خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی، کہ جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے تطفیف کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، فرماتے ہیں کہ تطفیف وزن اور کیل میں بھی ہوتی ہے، عیب کے ظاہر کرنے اور چھپانے میں بھی ہوتی ہے، کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے اس میں عیب ہے، آپ اس کو چھپا لیتے ہیں تاکہ گاہک کو پتہ نہ چلے، 2 گنڈے مار کر آپ مسے ٹماٹر کھلا دیتے ہیں یا سیب دے دیتے ہیں خراب سے، اور وہ بیچارہ گھر میں آ کر جب کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ میں کیا خرید لایا، تو یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ اور فرمایا انصاف کے لینے اور دینے میں بھی، اپنے معاملے میں پورا پورا انصاف، اور جب دینے کا معاملہ آتا ہے تو پھر کجی، یہ بھی تطفیف میں داخل ہے۔ اور جو شخص اپنے لیے تو پورا پورا انصاف چاہتا ہے مگر دوسروں کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، وہ اللہ پاک کی نظر میں متفف ہے۔ یوں ہی جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اسی طرح جو شخص لوگوں کے عیب دیکھتا ہے مگر اپنے عیب نہیں دیکھتا، اسی طرح جو لوگ اپنے حقوق مانگتے ہیں لیکن ان کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو یہ سب لوگ اس وعید کے مستحق ہیں جو تطفیف کے حکم میں آئی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یا جہنم کی وادی ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے۔ ایک بدو کہتے دیہاتی کو، ایک بدو نے عبد الملک ابن مروان سے کہا قرآن کریم میں مطففین کے لیے بڑی سخت وعید ہے، تو تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تم لوگوں کے اموال بلا ناپ تول کے ہتھیار لیتے ہو؟ مطففین کی مذمت کے بعد ان سیاہ دلوں اور بدکاروں کا انجام بتایا ہے۔
جو اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے سرتوڑ کوشش کرتے ہیں۔ پھر ان کے مقابلے میں ان صلحاء اور ابرار کا تذکرہ ہے جنہیں آخرت میں دائمی نعمتیں میسر آئیں گی۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ یہ سیاہ دل دنیا میں اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن معاملہ الٹ ہو جائے گا اور نیک لوگ ان بدکاروں کا مذاق اڑائیں گے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، ترتیب کے اعتبار سے 84ویں، نزول کے اعتبار سے 83ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 25 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ پس آسمان کے پھٹنے کی وجہ سے اس سورت کا نام بھی سورہ انشقاق رکھا گیا ہے۔ تکویر، انفطار، مطففین اور انشقاق، ان 4 صورتوں میں قیامت کے احوال مختلف انداز میں اللہ پاک نے بیان کیے ہیں۔ سورہ انشقاق کی ابتدائی آیات میں ان کائناتی تبدیلیوں کا ذکر ہے جو قیامت کے وقت رونما ہوں گی۔ پھر جب قیامت قائم ہو جائے گی تو حساب کے مرحلے سے گزر کر انسان 2 فریقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ بعض وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ لطف والی زندگی گزاریں گے، اور بعض کا اعمال نامہ پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا اور بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اگلی آیات میں 3 قسمیں کھا کر فرمایا گیا یقیناً تم ایک حالت سے دوسری حالت پر پہنچو گے، یعنی قیامت کے دن تمہیں مختلف مصائب اور مراحل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ البتہ وہ لوگ ان مصائب اور مختلف عذابوں سے محفوظ رہیں گے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، ترتیب کے اعتبار سے 50ویں، نزول کے اعتبار سے 27ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس میں 22 آیات ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس میں برج ہیں۔ انہی برجوں کی نسبت سے اس سورت کو سورہ بروج کہتے ہیں۔ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا، آسمان کی قسم جس میں برج ہیں، اور اس دن کی جس کا وعدہ ہے، اور حاضر ہونے والے کی اور اس کی جس کے پاس حاضر کیا جائے۔ خندقوں والے ہلاک کیے گئے۔ صحیح مسلم میں خندقوں والے قصے کی نسبت حمیر کے بادشاہوں میں سے آخری بادشاہ ذونواس یہودی کی طرف کی گئی ہے، جو مشرک تھا، اور اس نے ایسے 20,000 افراد خندقوں میں ڈال کر زندہ جلا دیے۔ 20,000 ایک ہی مرتبہ میں، جو عیسائی بن گئے تھے اور انہوں نے خدا پرستی چھوڑ کر بت پرستی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں ساحر، راہب اور غلام کا قصہ بھی منقول ہے۔ عبداللہ ابن طامر جمعہ والدین میں نے بتایا تھا، ایک نوجوان لڑکے کی استقامت دیکھ کر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور بادشاہ کی قوت کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان سے باز نہ آئے تو ان سب کو خندقوں میں دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا گیا۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسے کئی واقعات کا پتہ چلتا ہے جب مذہبی اور نظریاتی اختلاف کی بنا پر مخالفین نے ایک دوسرے کو زندہ جلا دیا۔ آج کی دنیا جسے اپنے مہذب اور ماڈرن اور ترقی یافتہ ہونے پر بڑا ناز ہے، ڈیزی کٹر اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بم مسلمانوں پر استعمال کر رہی ہے، جو دیکھتے ہی دیکھتے پوری بستی اور شہر کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کے میں جو کچھ ہوا، کیا یہ آگ کی خندقوں سے کم تھا؟ ہمارے سامنے افغانستان اور عراق میں جو آگ جلائی گئی، کیا یہ آگ ذونواس کی آگ سے کم درجہ کی تھی؟ اس کی آگ سے کئی گنا زیادہ مہلک اور خطرناک آگ تھی، جس کا نشانہ کلمہ پڑھنے والے نوجوانوں، بوڑھوں، بچوں، مردوں اور عورتوں کو بنایا گیا۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی تو ہے جو مسلمانوں پر برسائی جا رہی ہے، اور پورے 50 سال سے مسلسل برسائی جا رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس پر کسی کو تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ کیسے 20,000 افراد کو زندہ جلا دیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے برما کے حالات جب لوگوں کے سامنے آئے تھے تو ایسے ہی تھا، سیخیں رکھ کر، جس طرح ہم لوگ وہ مرغ ہوتے ہیں نا، مرغ سجی بنی ہوئی کھاتے ہیں، ایسے انسانوں کو سیخوں پر رکھ کر نیچے آگ لگا کر ان کو بالکل جلا دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچے۔
ایسے لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ستایا پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور جلنے کا عذاب ہے۔ سورت کے اختتام پر اللہ پاک کی عظمت اور انتقام کی قدرت کا بیان ہے۔ اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، ان بطش ربک لشدید۔ وہ جب کسی کو اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے تو اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون کا انجام اس دعوے کی دلیل اور اس پر گواہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ الطارق ہے، ترتیب کے اعتبار سے 86ویں اور نزول کے اعتبار سے 36ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، 17 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے چمکنے والے ستارے کی۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ طارق کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ پاک نے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر فرمایا ہے۔ ہر انسان پر اللہ پاک کی طرف سے نگہبان فرشتہ مقرر ہے۔ حافظ کا معنی نگران بھی ہے اور محافظ بھی ہے، یہاں دونوں معنی کیے جا سکتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ ایسے فرشتے لگے ہوئے ہیں جو اس کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں اور جب تک اللہ پاک چاہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ پھر انسان کی پہلی تخلیق سے اس کی دوسری زندگی پر استدلال کیا گیا ہے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان عدالت الہیہ کے روبرو کھڑا ہوگا تو اس کے پوشیدہ راز ظاہر کر دیے جائیں گے۔ سورت کے اختتام پر قرآن کی صداقت اور اس کے قول فیصل ہونے پر قسم کھائی گئی ہے اور کفار کو وعید سنائی گئی۔ اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 87ویں، نزول کے اعتبار سے 8ویں سورہ مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے پیغمبر اپنے پروردگار جلیل الشان کے نام کی تسبیح کرو۔ اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ اعلیٰ کہا جاتا ہے۔ ابتدائی آیات میں اللہ پاک کی ذات و صفات کے اعتبار سے اس کی تسبیح و تقدیس بیان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس نے انسان کو پیدا کیا، اسے پرکشش صورت سے نوازا، سعادت اور ایمان کا راستہ دکھایا۔ یہ سورت قرآن کریم کا ذکر کرتی ہے اور اس کے حفظ کے آسان ہونے کی بشارت سناتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتی ہے کہ آپ نفوس کی اصلاح، انسانی نفوس کی اصلاح اور اخلاق کی درستگی کے لیے قرآن کے ذریعے نصیحت کیجیے۔ جن کے دل میں خوف خدا ہوگا وہ ضرور نصیحت قبول کریں گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے جو شخص اپنے نفس کو گناہوں کی آلائش سے پاک کر لے گا، اسے اچھے جذبات اور خیالات سے سنوار لے گا، اپنے دل میں اللہ پاک کی عظمت اور جلال پیدا کر لے گا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ یہ وہ اصول ہے جو تمام صحیفوں اور شریعتوں میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، ترتیب کے اعتبار سے 88ویں اور نزول کے اعتبار سے 68ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے، اس میں 26 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے ہل اتاک حدیث الغاشیہ، بھلا تم کو ڈھانپ لینے والی یعنی قیامت کا حال معلوم ہوا ہے؟ اسی نسبت سے اسے سورہ غاشیہ کہتے ہیں۔ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام غاشیہ بھی ہے۔ غاشیہ کے معنی ہے چھپا لینے والی۔ قیامت کو غاشیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ہولناکیاں ساری مخلوق کو ڈھانپ لیں گی۔ یہ صورت بتاتی ہے کہ قیامت کے دن کچھ چہرے ذلیل ہوں گے، انہوں نے بڑی محنت کی ہوگی جس کی وجہ سے تھکے تھکے محسوس ہوں گے۔ علماء کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بڑی عبادت اور ریاضت کی ہوگی لیکن ان کے عقائد صحیح نہیں ہوں گے، اس لیے یہ عبادت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ کتابوں میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو ایک پادری کو دیکھا کہ اس نے اتنا مجاہدہ کیا تھا کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، گوشت اس کے وجود پر نہیں تھا، بس ہڈی اور اس کے اوپر چمڑا، اتنا اس نے اپنے آپ کو کھپایا تھا۔ جب اس کو دیکھا نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بے ساختہ کہا یہ ہے وہ شخص جس نے اپنے آپ کو کھپایا تو بہت لیکن ملا کچھ بھی نہیں، کیونکہ آخرت تو اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا۔
اور بعض چہرے تر و تازہ اور پر رونق ہوں گے، یہ وہ چہرے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں صحیح رخ پر محنت کی ہوگی اور ان کے عقائد میں بھی باطل کی آمیزش نہیں ہوگی، ان کا مسکن بلند و بالا جنتیں ہوں گی۔ دوسرا اہم مضمون جو اس سورہ مبارکہ میں، سورہ غاشیہ میں بیان ہوا ہے، وہ رب العالمین کی وحدانیت کے تکوینی دلائل ہیں۔ ان میں سے اونٹ ہے، جسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، طویل قد و قامت کے باوجود ایک بچہ بھی اس کی نکیل پکڑ کر جہاں چاہے لے جاتا ہے۔ اس کے صبر کا یہ حال ہے کہ 10 دن تک پیاس برداشت کر لیتا ہے۔ اس کی غذا بہت سادہ ہوتی ہے، ایسی جھاڑیوں سے پیٹ بھر لیتا ہے جنہیں کوئی بھی چوپایا کھانا گوارا نہیں کرتا۔ ان دلائل میں بلند و بالا آسمان بھی ہے جو کسی ستون کے بغیر کھڑا ہے، زمین بھی ہے جسے یوں بچھایا گیا ہے کہ اس پر چلنا بھی آسان، کھیتی باڑی بھی آسان، پہاڑ ہیں جو زمین کو زلزلوں کی زد میں آنے سے بچاتے ہیں۔ منکرین توحید کو ان دلائل کی طرف متوجہ کرنے کے بعد اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ کے ذمہ صرف نصیحت کر دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری ادا کر دیجئے، پھر ان کا معاملہ اور حساب ہم پر چھوڑ دیجئے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، ترتیب کے اعتبار سے 89ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 10ویں سورہ مبارکہ ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والفجر، فجر کی قسم۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ فجر کہا جاتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں اس پر 4 قسمیں کھائی گئی ہیں کہ کفار پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ قوم عاد، قوم سمود، فرعون جیسے متکبروں اور فسادیوں کے قصے اجمالی طور پر اس سورہ فجر میں بیان کیے گئے ہیں، جو اپنی سرکشی اور جرائم کی وجہ سے اللہ پاک کے عذاب کے مستحق ٹھہرے۔ اللہ کی سنت، عادت مبارکہ اور دستور یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی میں انسان کو خیر و شر، فقر و غنا اور صحت و بیماری جیسی آزمائشوں میں مبتلا کرتا رہے۔ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ اپنے رب کے فضل و احسان کا شکر ادا نہیں کرتا اور اللہ کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ وہ مال کی محبت میں بڑا حریص ہے، اس کا پیٹ بھرتا نہیں۔ قیامت کے دن جو زلزلے اور ہولناک حالات پیش آئیں گے، ان کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ انسان 2 قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ شقی لوگ، بدبخت لوگ اللہ کے غضب کے حقدار ہوں گے، اور نفس مؤمن، جسے نفس مطمئنہ بھی کہا گیا ہے، اسے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ بلد ہے، مکی سورہ مبارکہ ہے، 20 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے لا اقسم بہذا البلد، ترتیب کے اعتبار سے 90 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 35ویں نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ ہمیں اس شہر مکہ کی قسم، اس شہر کی نسبت سے اسے سورہ بلد کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع انسان کی سعادت اور شقاوت ہے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ پاک نے 3 قسمیں کھا کر فرمایا ہے ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی اس کی زندگی محنت اور مشقت اور جفاکشی سے عبارت ہے۔ کبھی فقر و فاقہ، کبھی بیماری اور دکھ، کبھی حوادث اور آلام، پھر بڑھاپا اور موت، پھر قبر کی تاریکی، منکر نکیر کے سوالات، پھر قیامت اور اس کی ہولناکیاں۔ غرض ہے کہ انسان ابتدا سے انتہا تک مشقت ہی مشقت میں ہے۔ اس کے بعد ان کفار کا تذکرہ ہے جنہیں اپنی قوت پر بڑا گھمنڈ تھا، وہ فخر و ریا کی نیت سے اموال خرچ کرتے تھے۔ ایسے لوگوں کو آنکھوں، ہونٹوں، زبان اور ہدایت جیسی نعمتیں یاد دلائی گئی ہیں۔ پھر قیامت کے شدائد اور مصائب کا تذکرہ ہے جن سے ایمان اور اعمال صالحہ کے علاوہ کوئی چیز چھٹکارا نہیں دے سکتی۔ سورت کے اختتام پر انسانوں کو اونچی گھاٹی پر چڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اونچی گھاٹی سے مراد وہ اعمال ہیں جو نفس پر شاق گزرتے ہیں۔ انسانوں کی گردنیں چھڑانا، غلامی سے، قید و بند سے اور جہنم کی آگ سے، یوں ہی یتیموں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ اس کے ساتھ چند اور صفات کا ہونا بھی ضروری ہے، یعنی ایمان باللہ اور ایک دوسرے کو صبر کی اور آپس میں رحم کرنے کی وصیت کرنا۔ اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، نزول کے اعتبار سے 26ویں اور ترتیب کے اعتبار سے 91 نمبر کی سورہ مبارکہ ہے۔ یہ بھی حضور کے قلب اطہر پر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت مدینہ سے پہلے 15 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 میں ارشاد خداوندی ہے والشمس وضحاہا، سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی۔ سورج کی قسم کھانے کی بنا پر اس سورت کو سورہ شمس کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا اصل مقصود نیکیوں کی ترغیب اور معاصی سے بچاؤ اور تحذیر ہے۔
اس صورت کی ابتدا میں تکوینی مخلوقات میں سے 7 چیزوں کی قسم کھائی ہے جو سب کی سب اللہ پاک کی قدرت اور وحدانیت کے آثار ہیں، یوں یعنی سورج، چاند، دن، رات، آسمان، زمین اور نفس انسانی۔ ان چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اگر انسان اپنے رب سے ڈرے اور اپنے نفس کا تزکیہ کر لے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی تربیت سے غفلت اختیار کرے اور اس کو گندگی میں پڑا رہنے دے تو ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کے اندر نیکی اور بدی دونوں کی صلاحیت رکھی ہے، اب یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کون سی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس تفصیل کے بعد یہ صورت ہمارے سامنے مثال اور نمونے کے طور پر قوم سمود کا قصہ بیان کرتی ہے، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ نہ کیا بلکہ اسے معاصی کا عادی بنا دیا، جس کی وجہ سے وہ ہلاکت کے مستحق ہو گئے۔ اس پر سورہ شمس مکمل ہوتی ہے۔ 30ویں پارے کا تقریباً نصف سے اوپر 2 صورتیں ہو گئی 3۔ اللہ تعالیٰ ان علوم و معارف کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد